السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے 14 لیسن کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور آج ہم قصص النبیین کا 15واں لیسن پڑھیں گے کعبہ کے بارے میں۔ وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ ابراہیم علیہ السلام گئے، وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ اور اس کے بعد لوٹے، یعنی ایک مدت کے بعد دوبارہ مکہ تشریف لائے۔ وَأَرَادَ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ وَأَرَادَ اور انہوں نے ارادہ کیا، أَن يَبْنِيَ کہ وہ بنائے، بیتن ایک گھر، للہ اللہ رب العالمین کے لیے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے لیے ایک گھر بنائے۔ وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً گھر بہت زیادہ تھے، یعنی جو عام گھر ہوا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ تھے۔ وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلَّهِ وَمَا كَانَ اور نہیں تھا، بیت للہ اللہ رب العالمین کے لیے گھر، یعبدون فیہ اللہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی گھر تو بہت زیادہ تھے لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی گھر نہیں تھا جس میں وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلُ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ مَعَ وَالِدِهِ اور اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا، أَن يَبْنِيَ کہ وہ بنائیں، بیتن للہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک گھر، مع والدہ اپنے والد کے ساتھ۔ وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو پہاڑوں سے منتقل کرتے تھے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو پہاڑوں سے منتقل کرتے تھے، یعنی ان کے پہاڑوں سے لے کر کے آتے تھے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ یبنی الکعبۃ بیدہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا بیدہ اپنے ہاتھوں سے۔ وکان اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے یبنی الکعبۃ بیدہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کان ابراہیم یذکر اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو یاد کر رہے تھے، وَيَدْعُو اور دعا کر رہے تھے، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے قبول کیا، یعنی اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا۔ وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ اور بارک یبارک معنی ہوتا برکت دینا، وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ اور کعبہ میں برکت دی۔ نَحْنُ نَتَوَجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ نَحْنُ نَتَوَجَّهُ اور ہم رخ کرتے ہیں الی الکعبۃ کعبہ کی طرف، فی کل صلاۃ ہر نماز میں، ہر صلاۃ میں ہم کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ اور مسلمان کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، فی ایام الحج حج کے دنوں میں۔ وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ اور وہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ عِندَهَا اور اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں یا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، کعبہ کے حج کے دنوں میں کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور وہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے عمرہ کے وقت میں جب جاتے ہیں تو وہ لوگ اس کا طواف کرتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ عِندَهَا اور اس کے سامنے صلاۃ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وبارک اللہ فی الکعبۃ اللہ رب العالمین نے کعبہ میں برکت دی،
وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے قبول کیا۔ صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، درود و سلام و ابراہیم علیہ السلام پر، وصلی اللہ علی اسماعیل وسلم، اور درود و سلام و اسماعیل علیہ السلام پر، صلی اللہ علی محمد وسلم، اور درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔